بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ KPK کے اندر کرپشن کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا۔ ندیم ملک صاحب جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کرتے ہیں، پاکستان کا ایک بڑا نام ہے صحافت کا۔ ان کے پروگرام میں کیا بات ہوئی، عمران خان اڈیالہ جیل میں تلملا اٹھے، غصے سے کہا جاتا ہے کہ لال پیلے ہو گئے۔ کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی، کس کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ جو احتساب کمیشن ہے KPK کا، اس نے جا کے عمران خان سے کیا کہا ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلے 45 دن، نیکسٹ 45 ڈیز جو ہیں، وہ علی امین گنڈا پور کے لیے بڑے سختی کے دن ہونے والے ہیں۔ وہ خبریں تو چل رہی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ پہلے علی امین کو صدارت سے فارغ کیا گیا، اس پہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا، اس کے بعد اگلے 45 دن جو ہیں وہ بڑے ان کے لیے مشکل دکھائی دے رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا ہونے لگا ہے؟ تمام چیزوں کا پول کھل چکا ہے۔ وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ PTI کی طرف سے بیانیہ بنتا تھا کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے، کرپشن کے خلاف جو ہے ہم نے جنگ لڑنی ہے اور اس کو جیتنا ہے، لیکن تاحال وہ ناممکن نظر آتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب خود اڈیالہ میں ہیں، جو ان کی ٹیم انہوں نے خود باہر بنائی ہوئی ہے، وہ پنجاب کے اندر ہو یا KP کے اندر ہو، وہ اس طرح سے اپنا کام نہیں کر پا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کافی سوالے سے غصے میں ہیں۔ اچھا، اب میں سٹوری کی طرف آتا ہوں، بتاؤں گا کہ 45 دن کتنے اہم کیوں ہیں، اس کے علاوہ کس کس منسٹریز میں جو ہے وہ کرپشن کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ عمران خان سے جب احتساب کمیشن کے جو سربراہ ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے جا کے انہیں کیا بتایا ہے، عمران خان نے آگے سے بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ وہ رد عمل کیا ہے، وہ بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سربراہ احتساب کمیشن جو KP ہیں، وہ قاضی انور صاحب ہیں، بڑے دیانتدار انہیں کہا جاتا ہے، بڑے کھل کے بات، بڑے دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جو چیزیں سچ ہیں ان کی طرف وہ چلتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، خان صاحب تک وہ پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے، اور انہوں نے عمران خان کو کیا بتایا ہے، وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ قاضی انور ان کا نام ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت کے اوپر، جو KP کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے ظاہر ہے، اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ تو پہلے ہمیں یہ سامنے آئی کہ ظاہر ہے جنید اکبر صاحب کو صدر بنا دیا گیا، KPK کا صدر، اور کہا ہی جاتا ہے کہ علی امین نے کہا کہ آپ نے میری دستار اتار دی ہے، آپ نے میری جو سر پہ پگڑی ہے وہ اتار دی ہے۔ یہ سمیع ابراہیم صاحب کی یہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ تک وہ کلپ پہنچا بھی ہو۔ اچھا، جب ملاقات ہوتی ہے قاضی انور صاحب کی، تو ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ بتاتے ہیں کہ جی KPK کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے، جو منسٹرز کرپشن کر رہے ہیں، وہ داستانیں میں نے بتائی۔ انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے گندم کے حوالے سے جو گندم خریدی گئی اس میں کوالٹی کا مسئلہ آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں گندم ہمارے پاس پوری تھی، کوانٹٹی ہمارے پاس پوری تھی، لیکن اسے زیادہ کیوں خریدا گیا، اس میں کرپشن سامنے آئی ہے۔ ہیلتھ جو منسٹری ہے اس کے اندر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہے میں نے خان صاحب تک پہنچا دی ہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنی تمام چیزیں ثبوت کے ساتھ لے کے گئے ہوں گے، انہوں نے اپنے منسٹرز کے نام بھی بتائے ہوں گے کہ یہ منسٹرز جو ہے وہ ظاہر ہے اس طرح کے کرپشن میں، یا اس طرح کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں اوپر نیچے کی جا رہی ہیں KPK کے اندر، وہ کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کا ایک بیانیہ ہے، اس بیانیہ کے خلاف جو بھی کام کرے گا ظاہر ہے وہ خبر جو ہے، وہ بات جو ہے، وہ سٹوری جو ہے وہ عمران خان تک پہنچائی جائے گی۔ اچھا، جب بتایا گیا عمران خان کو کہ یہ چیزیں، یہ کرپشن جو ہے وہ منسٹریز کے اندر KPK کے اندر ہو رہی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے غصے میں وہ بولے بڑے کہہ سکتے ہیں کہ دھماکے دار انہوں نے بات یہ کی کہ سب منسٹرز کو فارغ کرو، جیسے وہ کہتے ہیں کہ فارغ کر دو۔ انہوں نے کہا جی منسٹرز کو فارغ کریں، ہمیں ایسے منسٹرز کی ضرورت نہیں ہے جو کرپشن کرتے ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ منسٹرز تو آپ نے ہی بنائے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ سے لے کر نیچے تک جتنے بھی چھوٹی منسٹریز ہیں یا بڑی منسٹریز ہیں، وہ آپ لوگوں کے اپنے اپوائنٹ کیے ہوئے، آپ لوگوں نے وہ لوگ اپوائنٹ کیے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ اس میں عمران خان کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بھی غلطی ہے کہ وہ اگر 18 سے 16 سال اگر انہوں نے KPK کے اندر گزارے ہیں، 3.5 سال وہ وفاق کے اندر، پنجاب کے اندر رہے، پورے پاکستان کے اندر ان کی گورنمنٹ بنی، اگر وہ ان لوگوں کو نہیں پہچان پا رہے کہ کون سے لوگ کرپٹ ہیں اور کون سے لوگ ایماندار ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے اس بات کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ان سب کو فارغ کر دیں، اور اگلے 45 دنوں میں، جب کہتے ہیں کہ علی امین کی ملاقات ہوتی ہے، دوبارہ سے علی امین جا کے ملاقات کرتے ہیں عمران خان سے، عمران خان صاحب انہیں ڈانٹتے ہیں یا جو بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں KPK کے اندر، اور آپ خاموش کیوں ہیں۔
یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اچھا گندم جو خریدی گئی اس کی کوالٹی میں بھی مسئلہ آیا, ہیلتھ جو منسٹری ہے اس میں بھی مسئلہ ہے, دیگر جو منسٹری چل رہی ہیں اس میں بھی کرپشن کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. علی امین کی ایک کال جو ہے وہ لیک ہوئی تھی, آڈیو کال لیک ہوئی تھی جس میں وہ کسی کے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو وہ ٹھیک ٹھاک سنا رہے تھے یہ چیزیں وہ چیزیں, تو وہ بھی کرپشن کے حوالے سے ہی ظاہر ہے خان کے پاس جو بھی آدمی آتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ کے پی کے اندر اس لیول کی کرپشن ہو رہی ہے. ظاہر ہے وزیر اعلیٰ تو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, تو اگر وہ اس چیز کو نہیں روکیں گے تو اڈیالہ میں بیٹھ کے عمران خان تو روک نہیں سکتے. جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں بولا تھا کہ اگلے 45 دن بڑے اہم دن ہے, اگلے 45 دنوں میں بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں اور 2 سے 3 ایسے فیصلے بھی سامنے آ سکتے ہیں پنجاب کے اندر بھی اور کے پی کے اندر بھی. بڑے منسٹریز بھی چینج ہو سکتی ہیں, بڑے منسٹروں کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے. علی امین کے حوالے سے بھی اگلے 45 دن بڑے اہم سمجھے جا رہے ہیں, کیونکہ بشرا بی بی والا جو معاملہ ہوا ہے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ ملوث ہیں ان کو سزا کروانے میں, لیکن سزائیں تو عدالتوں سے ہوئی ہیں, تو کیا وہ ملوث ہو سکتے ہیں, وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں تو ابھی دیگر جب پیش رفت ہوگی تو وہ چیزیں یہ کھلتی جائیں گی. لیکن تاحال جو ہے وہ ایک لمبی لسٹ عمران خان صاحب کے سامنے پہنچی ہے جس میں کرپشن میں لوگ ان کے اپنے لوگ ملوث ہیں. عمران خان صاحب اگلی حکمت عملی کیا بنائیں گے, کون سے وہ اقدام اٹھائیں گے جس سے کرپشن ختم ہوگی, یا صرف یہ بیانیے کی حد تک رہے گا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا عمران خان کے پی کے اندر کرپشن ختم کر پائیں گے اور بڑے بڑے ناموں کو چینج کر پائیں گے؟ سب سے اہم ایک اور بات ہے, جنید اکبر صاحب آپ جانتے ہیں کہ صدر بھی بن گئے, پبلک اکاؤنٹ کے وہ چیئرمین بھی بن گئے, تو آگے مارچ جو مہینہ ہے اس میں مارچ کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کیا جو پنجاب کے اندر یا ڈی چوک کے اندر دوبارہ سے سرخیوں کی نظر رہے ڈی چوک, اور پی ٹی آئی دوبارہ سے جنید اکبر کی قیادت میں جو ہے وہ یہاں پہ احتجاج اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے. دوسری طرف محسن نقوی نے بڑے آہنی ہاتھوں سے اس چیز کو لیا کہ اگر دوبارہ ایسے آئے تو پھر ہم آہنی ہاتھوں سے انہیں نپٹیں گے. یہ محسن نقوی صاحب کا بیان ہے. کیا ہو سکتا ہے, ممکنہ کیا ہو سکتا ہے؟ علی امین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے گاڑیاں بیچی, انہوں نے اپنی جائیداد بیچی اور ظاہر ہے فیسلٹیٹ کیا جو بھی پروٹیسٹ تھا, احتجاج تھا. کیا جنید اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے امیر آدمی نہیں ہے, تو کیا اتنے بڑے لیول کا مطلب پروٹیسٹ وہ ارینج کر سکتے ہیں, اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہیں؟ گاڑیوں کا خرچہ ہوتا ہے, کھانے کا خرچہ ہوتا ہے. 2014 میں آپ جانتے ہیں کہ کھانا بھی پہنچ جاتا تھا, کنٹینر بھی تیار ہو جاتے تھے. تو کیا 2014 والے عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور کیا جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ ان تمام معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر اتنا بڑا وہ اس کیلیبر کے بندے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں؟ اور اہم بات یہ ہے کہ اگر علی امین کو ہٹا دیا جاتا ہے, ان کے خلاف انہیں عدم اعتماد کے مطلب لے کے آ کے انہیں ہٹایا جائے گا, یا اسی طرح انہیں کہا جائے گا کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو وہ استعفیٰ دے دیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے, کیونکہ اس کے حوالے سے بھی مختلف کیا سرائیاں چلنا شروع ہو چکی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ علی امین جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے اور وہ دے دیں, اتنے ایزیلی دیں گے نہیں. اور کیا علی امین کے لیول کا آدمی کوئی پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیا ہوگا؟ دیگر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ کے ساتھ ویژن پوائنٹ شیئر کرے گا. تب تک کے لیے سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.